نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی سرزمین پر صوفیہ اکرام نے اپنی محنت و مشقت کے ساتھ لوگوں کو کفر کی گندگیوں سے نکال کر ان کی ظاہری و باطنی تربیت فرما کر مذہب اسلام میں ان کو داخل کروایا۔ آج انہی صوفیہ اکرام کی بدولت ہندوستان کے گوشے گوشے میں دین حق کی شمع روشن ہے۔ اسی طرح علاقہ برار کی سرزمین پر اپنے وقت کے اللہ کے برگزیدہ بندے، اپنے وقت کے جید اولیاء اکرام آرام فرما ہے، جنہوں نے اپنے اخلاق اور کردار، عاجزی و انکساری سے لوگوں تک مذہب اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا اور ان کے دلوں کے اندر مذہب حق کی شمع کو روشن کیا۔ انہی مقدس اولیاء اکرام کے اندر علاقہ برار کی مشہور و معروف شخصیت، جسے دنیا قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، پیر طریقت، صوفی ملت حضرت خواجہ عبد الرحمن خان عرف سیلانی سرکار نقشبندی المجددی مجردی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ پیپل گاؤں کی سرزمین پر یہ وہ دیار نقشبندیہ ہے جہاں پر ہندوستان کے ہر خطے سے ہر ذات و دھرم کا ماننے والا اپنی عقیدتوں کی چادریں نچھاور کرتا ہے اور آپ ہی کی منقبت کو پڑھتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم سرکار دادا سیلانی کی سوانح حیات کی بات کریں تو ان کی سوانح حیات کو سننے کے بعد، ان کی زندگی اور ان کے کرامات کو سننے کے بعد عشاقان سیلانی سرکار کے دلوں کے اندر محبتوں اور عقیدتوں کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ان کے سوانح حیات پر گفتگو کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ لوگوں کو حق سننے اور بالخصوص ہم سب کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سرکار دادا سیلانی کے مشہور و معروف خلیفہ سرکار خیر اللہ شاہ علی رحمت و رضوان کی روایت کے مطابق آپ نے جو اپنی زندگی کے اندر سیلانی میاں سرکار کی جو سوانح حیات کو تحریر کیا ہے، مذکور ہے کہ دہلی کی سرزمین پر کالے خان نام کے ایک مشہور و معروف تاجر ہوا کرتے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت اور عزت و شہرت سے بہت نوازا تھا، لیکن آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی کا نام زہرا بی بی تھا۔ ایک دن پریشان اور مغموم بیٹھی ہوئی تھی، کالے خان کے حویلی کے پاس سے، ان کے گھر کے پاس سے اچانک ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا گزر ہوا۔ جیسے ہی کالے خان کی شریک حیات نے، بی بی زہرا نے ان بزرگ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دوڑ کر ان کو روکا اور ان سے کہا کہ حضور، اللہ رب العالمین نے مال و دولت اور شہرت بہت عطا کی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، دن و رات پریشان رہتے ہیں۔ آپ اللہ کے مقدس ولی ہے، آپ ہمارے حق میں دعا فرما دے تاکہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اس بزرگ نے جب یہ ماجرا سنا، سننے کے بعد اپنی جھولی کے اندر سے ایک پھل نکالا اور بی بی زہرا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیٹی، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، ان قریب اللہ رب العالمین تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا، اور وہ بیٹا کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے وقت کا ولی کامل اور ایک صوفی باصفا بنے گا، جو لوگوں کی روحانی اور وجدانی تربیت کرے گا، لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے گا۔ جب وہ بزرگ وہاں سے رخصت ہوئے اور انہوں نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے تو اس کا نام عبد الرحمن رکھنا۔ جب اس بیوی نے اس پھل کو لیا، پھل لینے کے بعد 1 سال کے بعد کالے خان کے گھر ایک قول کے مطابق 1870 عیسوی کے اندر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت فرزند پیدا ہوا، جس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو بچپن ہی سے سلجھی ہوئی تھی اور کافی ذہین تھی۔ عبد الرحمن کو بچپنے کے زمانے میں جب آپ نے شعور سنبھالا، جب آپ سن شعور کو پہنچے، تو اسی محلے کے مدرسہ کے اندر آپ کو دینی تعلیم دلائی گئی
اور اسی کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ کو پڑھائی گئی۔ لیکن جب آپ کی عمر 14 برس کی ہوئی تو 14 برس کی عمر کے اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر کشتی لڑنے کا خیال پیدا ہوا، تو آپ نے تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اس وقت دہلی کی سرزمین پر اپنے وقت کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے جنہوں نے میدان کارزار کے اندر مہارت حاصل کر لی تھی، ان کی بارگاہ سے آپ نے ان سے فن کشتی کو سیکھا، اور کشتی سیکھنے کے بعد اس پر مہارت حاصل کرنے کے بعد دہلی کی سرزمین کو چھوڑ کر آپ نے دکن کا رخ کیا۔ دکن کی سرزمین پر جہاں کہیں اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے آپ ان سے ملاقات کرتے اور اس میدان کارزار کے اندر حصہ لیتے، وہاں اپنا نام لکھاتے۔ لیکن اسی دوران جب آپ دکن کا سفر کر رہے تھے تو علاقہ برار کی مشہور و معروف شخصیت جسے دنیا سید شاہ نور الاسلام نور میاں نقشبندی بالاپوری کے نام سے جانتی تھی، یہ نام آپ کو ہمیشہ سننے کے لیے ملتا تھا اور دل میں یہ شوق پیدا ہوتا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ ذہن نشی کے لیے عرض کر دوں کہ آج کل جہاں ضلع اکولہ میں بالاپور شہر کی سرزمین پر ندی کے کنارے جو خانقاہ آباد ہے جسے خانقاہ نقشبندیہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد سید شاہ عنایت اللہ نقشبندی علیہ الرحمہ نے 1649 میں رکھی تھی۔ سید نور الاسلام نور میاں نقشبندی یہ اسی خانقاہ کے ایک بزرگ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان اور اپنے وقت کے ایک صوفی بزرگ تھے۔ جب ان کا شہرہ سننے کے بعد، ان کا چرچا سننے کے بعد سرکار دادا سیلانی نے اس نوجوانی کی عمر کے اندر علاقہ برار بالخصوص بالاپور کی سرزمین پر جب قدم رکھا تو آپ نے خانقاہ نقشبندیہ کے اندر کچھ دن قیام کیا، اور وہاں پر آپ کی خاطر تواضع ہوئی۔ اور یہ خانقاہوں کا بنیادی اصول اور مقصد بھی ہے، جو بھی خانقاہوں کے اندر آتا ہے ان کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہی خانقاہوں کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ جب خانقاہ کے اندر آپ نے کچھ دن قیام کیا، پھر وہاں سے آپ نے حیدرآباد جانے کا ارادہ کیا۔ جب سرکار دادا سیلانی بالاپور کی سرزمین سے حیدرآباد کی جانب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ آپ کا ایک اللہ کے ایک برگزیدہ بندے درویش سے ملاقات ہوئی۔ اس درویش نے آپ سے پوچھا کہ اے نوجوان، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آپ نے کہا کہ حضور، میں دکن کے علاقے کا دورہ کر رہا ہوں، جہاں کہیں میدان کارزار سجتا ہے، جہاں کہیں کشتیوں کی محفل ہوتی ہے، میں وہاں جا کر حصہ لیتا ہوں۔ اس اللہ کے بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان، کشتی وہ لڑو جو حقیقی مرد تمہیں بنائے۔ سرکار دادا سیلانی سوچنے لگی کہ اللہ کیا ماجرا ہے، اور حقیقی مرد یہ کون سی کشتی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پوچھا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ حقیقی مرد کون سی کشتی لڑنے سے انسان بنتا ہے؟ تو اس درویش نے کہا کہ راہ خدا کو اختیار کرو، خدمت خلق کی محبت کرو، خدمت خلق کرو اور اللہ کے راہ میں سفر کرو۔ سرکار دادا سیلانی نے کہا کہ حضور آپ ہی مجھے بتا دیں کہ وہ راستہ مجھے کہاں سے ملے گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ حیدرآباد جانے کا ارادے کو ترک کر دے اور یہاں سے آپ ناندیڑ کی سرزمین پر چلے جائے۔ وہاں پر ایک اللہ کے مقدس ولی آرام فرما ہے، وہ آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کرے گے، ضرور ان کے پاس آپ کا حصہ ہوگا۔ تو سرکار دادا سیلانی نے حیدرآباد کے ارادے کو ترک کر دیا۔ جب آپ ناندیڑ کی سرزمین پر پہنچے تو کافی تلاش کیا، اس بزرگ کو تلاش کرنے کے بعد وہ اللہ کے درویش سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ناندیڑ کی جامع مسجد کے تھوڑے دور کے فاصلے پر وہ بزرگ ایک آم کے درخت کے نیچے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سرکار دادا سیلانی نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ خاندیش کے مصطفیٰ آباد عرف چوپڑا کی سرزمین پر چلے جائے، وہاں پر اپنے وقت کے بہت بڑے ولی جنہیں دنیا حضرت مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، آپ ان کے پاس چلے جائے، وہ آپ کی تربیت فرمائیں گے۔ جب آپ وہاں سے ہوتے ہوئے کچھ دن قیام کرنے کے بعد واشم ہنگولی اور قلم نوری اور ارداپور ہوتے ہوئے چوپڑا کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت چوپڑا کی سرزمین پر بڑے بڑے پہلوان کشتی لڑنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ اب جیسے آپ نے مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو مولانا خیر الدین مجرد نے عبد الرحمن کو دیکھ کر کہا کہ عبد الرحمن، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، آئیے ہم تمہارے لیے ہی انتظار کر رہے تھے۔
سیلانی سرکار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ، اس بزرگ سے زندگی کے اندر یہ میری پہلی ملاقات ہے، ان سے تو میں آج تک نہیں ملا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ان کو میرے تعلق سے میرا نام ان کو کیسے پتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی حیرت کی بات اور تعجب کی بات آپ کو یہ لگی کہ جو پکوان کھانے کے اندر سرکار دادا سیلانی کو پسند تھے، وہی پکوان مولانا خیر الدین مجرد نے اپنے دسترخوان پر سجا کر رکھا تھا۔ جب آپ اس دسترخوان پر بیٹھے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، مولانا خیر الدین مجرد نے کہا کہ عبد الرحمن، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ چوپڑا کی سرزمین پر بڑے بڑے پہلوان کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی اس کشتی کے اندر حصہ لے لے، اور جس پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوگا اس سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور ہوا یوں کہ جب آپ نے اس کشتی کے اندر حصہ لیا تو جس پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہونا تھا، وہ پہلوان کے جسم پر ایک جن سوار تھا۔ جب کبھی وہ کشتی لڑتا تو سامنے والے کو وہ جن ہرا دیا کرتا تھا۔ اب جیسے ہی آپ میدان کارزار کے اندر اترے تو آپ نے نصیحت کے مطابق اس پہلوان سے کہا کہ مولانا خیر الدین مجرد نے سلام کہا ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کے جسم کا جن جو تھا وہ اتر گیا۔ اترنے کے بعد سرکار دادا سیلانی نے اس میدان کارزار کے اندر اس پہلوان کو شکست دی۔ شکست دینے کے بعد آپ کی دل کی دنیا بدل گئی کہ خالص اتنا سا سلام کہنے کی بدولت اتنے بڑے پہلوان کو میں نے شکست دے دی۔ پھر مولانا خیر الدین مجرد کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں آپ نے حاضری دی اور کہا کہ حضور، آپ مجھے مرید بنا لے، آپ اپنی بیعت کے اندر مجھے قبول کر لے۔ مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمٰن نے کہا کہ عبد الرحمن، ابھی کچھ دن تمہیں ہماری خانقاہ کے اندر قیام کرنا ہے، ابھی اتنے جلدی ہم آپ کو مرید نہیں بنائیں گے۔ سرکار دادا سیلانی نے کافی دن اس خانقاہ کے اندر قیام کیا اور خدمت کو انجام دیتے رہے، لیکن جب دل میں خیال آیا کہ اس خانقاہ کے اندر تو مجھے مرید کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، مجھے یہاں پر کوئی آپ کا مرید تسلیم ہی نہیں کرتا، تو دل میں خیال آیا کہ اس خانقاہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ آپ نے بس یہ ارادہ کیا اور خانقاہ سے باہر اپنے قدموں کو نکالا تو چوپڑا کی سرزمین پر آپ دن بھر گھومتے رہے۔ اس چوپڑا سے باہر نکلنے کے لیے دن بھر گھومتے رہے۔ اب جیسے شام کا وقت قریب آیا تو پورا گاؤں گھوم کر آپ واپس مولانا خیر الدین کی خانقاہ کے سامنے آ گئے اور پریشان ہو گئے کہ میں اس بستی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن باہر نکل ہی نہیں پاتا ہوں۔ پھر دوبارہ مولانا خیر الدین مجرد کی بارگاہ میں حاضری دیے اور کہا کہ حضور، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ یہاں پر مجھے مرید کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، میں اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمٰن نے آپ کو ایک جنگل کے اندر لے گئے اور ایک درخت کے نیچے بٹھا کر اپنے بیعت کے اندر شامل کیا، بیعت کے اندر داخل فرمایا اور وصیت کی کہ وہ سخت ریاضت اور سخت عبادت کرے، چلہ کشی کرے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ اس وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن بیعت ہونے کے 2 سال کے بعد حضرت مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمٰن نے آپ کو خلافت نقشبندیہ سے نوازا۔ اس وقت جو آپ کو خلافت دی گئی تھی وہ 4 سلسلوں کی خلافت تھی۔ مذکور ہے کہ آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی بھی خلافت عطا کی گئی، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ یہ 4 سلسلے کی خلافت ادا کرنے کے بعد مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمٰن نے کہا کہ عبد الرحمن، آپ اب ناندیڑ کی، بلڈانے کی پہاڑیوں کے اندر چلے جائے اور وہاں پر جا کر سخت ریاضت کرتے رہے۔ تو آپ نے حسب اشارہ مرشد جب بلڈانہ کی پہاڑیوں کے اندر آپ گئے، کافی دن تک اس کے اندر عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ ریاضت کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ چکلی کی سرزمین پر پہنچے۔ عبادت و ریاضت کے باعث اور مرشد کے فیضان و کرم کے باعث اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر عطا کی تھی کہ جب آپ چکلی کی سرزمین پر پہنچے تو ایک مسجد کے مؤذن سے آپ نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا مجھے تیل دے دے، اور وہاں پر ایک وحشی شاعر بھی تھا، اس سے بھی کہا کہ تھوڑا مجھے تیل دے دے۔ اس مؤذن نے کہا کہ اگر تیل کی ضرورت ہے تو آپ بازار جائیں، وہاں سے خرید کر لائے، یہاں سے ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے۔ سرکار دادا سیلانی پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو عالم جذب کے اندر آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے کہ مؤذن تو کتے کی موت مرے گا، اور اس وحشی شاعر سے کہا کہ اے شاعر، تو بھی بڑی ذلت کی موت اور ٹھوکر کھا کر مرے گا۔ کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے، آپ کے زبان اقدس سے جملے کیا نکلنا تھا۔ جب وہ مؤذن رفع حاجت کے لیے ندی کے کنارے گیا تو وہاں پر ایک دیوانہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس مؤذن کے پیر کو کاٹ لیا، جس کے باعث شدت کے ساتھ شفا خانہ میں لے جانے کے بعد بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔
بلکہ وہ اسی حالت کے اندر تڑپ کر مر گیا۔ اور وہ وحشی شاعر بھی جو بنیے کی دکان سے کچھ خرید رہا تھا تو راستے سے چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر وہ بھی گر کر مر گیا۔ تو پوری زندگی جس وقت آپ نے چکلی کی سرزمین سے پیپل گاؤں کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کی کرامات کا اس طریقے سے چرچا ہونے لگا کہ دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آتے، آپ کی قدم بوسی کرتے، آپ کی دست بوسی کرتے۔ تو ان مختصر سی زندگی کے اندر آپ نے آپ کے بے شمار فضائل و کرامات کے باوجود 28 سال کی عمر کے اندر آپ کو خلافت عطا کی گئی، اور 28 سال کی عمر سے لے کر 37 سال کی عمر تک تقریباً 9 سال کا عرصہ آپ نے راہ تصوف کے اندر گزارا، اور ان 9 سال کے اندر آپ کے 14 خلیفہ ہوئے، اور ان 14 خلیفاؤں کا ذکر انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اور مریدوں کی تعداد متعین نہیں، کافی دور دراز سے لوگ آتے اور آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے، لیکن یہ سلسلہ نقش بندیہ کا وہ عظیم ستارہ اپنے پیر و مرشد کا جب انتقال ہوا، حضرت مولانا خیر الدین مجرد علی الرحمہ کا وصال 1906 عیسوی کے اندر ہوا۔ اسی کے 2 سال بعد 1908 عیسوی 22 ذوالقعدہ بروز بدھ 1326 ہجری کو بمطابق 18 دسمبر 1908 کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ کیا، اس دار فانی سے دار بقا کی جانب آپ چلے۔ پھر آپ کو پیپل گاؤں کی سرزمین پر دفن کیا گیا۔ جس طریقے سے لوگ آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے تھے، اسی طرح آج بھی آپ کے دربار گوہر بار پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے ظاہری زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے اپنے کرامات کو پیش کیا، اسی طریقے سے آج لوگ آپ کے مزار سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی مختصر سی سوانح حیات تھی۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کی کرامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تب تک کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تذکرے کو اور اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔